بیڈ گورننس کس وجہ سے ہے کہ سی سی ڈی جو ہے وہ اتنے ماورائے عدالت قتل کر چکی ہے، جی بالکل صحیح ہے، کلنگز کر چکی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی میں کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ فوج جہاں ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے، وہ وہاں پر اس طرح کی قتل و غارت کرنے والے، اس طرح کی لوٹ مار کرنے والوں ان کے ہاتھ بھی پکڑتی نا، تو آج آپ کو یہ نیریٹو بلڈنگ میں اتنے اربوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے اور کرپشن کے تھے ان کے لیے عدالتیں آپ ایئرپورٹ پہ لے گئے، ان کو وہاں پہ جا کے انگوٹھے لگا کے آپ نے نیب ترامیم میں ان کو سہولت کاری دے کے وہ سارا کچھ انہوں نے اپنا معاف کروا دیا جی، اور ابھی بھی وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ 4 سال میں انہوں نے ملک کا بٹا بٹھا دیا۔ بھئی آپ کہیں سے تو وہ کریں۔ آپ نے بات کی نوجوانوں کی، جی اب آپ دیکھیں میری بات سنیں، کیا نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ، اور آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نوجوان کے سینٹیمنٹس کس کے ساتھ جڑے ہیں؟ جی نہیں، انہیں بخوبی پتہ ہے کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں نا؟ ہاں، ساری دنیا کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں۔ 7 لاکھ سے اوپر پروفیشنل جو تھے، ڈاکٹرز، انجینئر، سافٹ ویئر کے اور اس کے سب وہ لوگ باہر چلے گئے نا، باہر چلے گئے ہیں، لوگوں کا کاروبار بیٹھ گیا ہے، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں۔ آپ کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے آئین کو مسخ کر دیا، آپ نے عدلیہ کی آزادی چھین لی، ٹھیک ہے، درباری ججز آپ نے اپوائنٹ کر دیے، لوگوں کو انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ کسی ایک شخص جس کو یہ پتہ چل رہا ہے، کاروباری شخص، کہ اس کے لیے بھتہ مانگا جا رہا ہے، جی، اور وہ بھی کروڑوں اور روپے، عدلیہ بھی آزاد نہیں ہے اور جہاں سے عدلیہ بھی مجھے آزاد انصاف نہیں۔ ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس نے ایکٹ پہنچا دیا۔ فوج کسی بھی ملک کی ایک نیشنل آرمی ہوتی ہے، فوج کا کبھی بھی یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ایک سیاسی حکومت کو کے لیے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ جو معاملہ لا اینڈ آرڈر کا پولیس نے اور اس سے زیادہ دہشت گردی کی فورس نے کرنا ہے، وہ آپ کیوں اپنے سر پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں جی ہر بندہ جو ہے نا وہ ریاست کا وفادار بنے، ٹھیک ہے، ہر بندے کی اپنی ڈومین ہے۔ آئین اور قانون۔ اچھا فخر الرحمان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون خواص اور عام کے لیے وہ برابر ہے، اٹ مینز ہارڈ اسٹیٹ۔ اگر آئین اور قانون خواص اور عام کے لیے ایک ہے تو پھر یہ خواص کے لیے استثناء کیوں لیا گیا؟ اب دیکھیں نا میری بات، مطلب یہ بات کہ آئین اور قانون صاحب، اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہارڈ اسٹیٹ میں جہاں پر آئین اور قانون کی سپریمیسی ہو، کس آئین میں کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کسی قیدی کو قید تنہائی میں ڈالا جائے، اس کی فیملی کو اس سے نہ ملنے دیا جائے؟ 9 ماہ ہو گئے عمران خان سب اپنی زیادہ میں رہا ہے نا جی، کس قانون اور آئین میں لکھا ہوا؟ اور پھر یہ کس آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک قوم ایک بے نام و نشان پارٹی کو جس کا کوئی انتخابی نشان نہیں ہے اور ایک عمران خان صاحب کے نامزد کردہ امیدواروں کو ووٹ دے، اور آپ آئین کی فٹری؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو آپ نے ایشو اٹھایا ہے نا، آپ جتنے مرضی اس ملک کے اندر صوبے بنا لیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لیں، جب تک کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ، جب تک کہ آپ جو وہ اس وقت یحییٰ خان ہیں، نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ نے عمران خان کا ذکر کیا جی، عمران خان کے خلاف پوری دنیا کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کا ایک بےہودہ کیس بنایا گیا، عزت جیسا کیس، گھٹیا کیس بےہودہ بنایا گیا، ہاں، سائفر کا کیس وہ کیا، مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاستدان یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے عدم اعتماد کا بندوبست جی وہ آن ریکارڈ کر۔ جب یہ حقائق آپ کے سامنے آ گئے، ٹیسٹیمنیز آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے ملک کی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کا نام ان سے چھینا، ان کا سمبل آپ نے ان سے چھینا، اور ان کو الیکشن میں وہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے باوجود ان کا مینڈیٹ چھین لیا۔ اب آپ ایک سائڈ پہ کر دیں گا، کیپٹل کا کیا مطلب ہے؟ کیپٹل کا مطلب ہوتا ہے عوام، ٹھیک ہے۔ جس ملک میں عوام جو ہے اس کی مرضی کا، جس کو وہ ووٹ ڈال رہی ہے، اگر وہ ووٹ کے ذریعے سے بھی اس کو تبدیل لانے کا اختیار نہیں ہے، تو پھر آپ چیزوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟
آپ مجھے ایک بات بتائیں، الیکشن ایک پروسیس ہے، پرامن پروسیس ہے، جس میں ہر شہری جو کہ ووٹ ڈالنے کا عائل ہے اور جس کا قانونی حق ہے، وہ جا کے ایک بیلٹ باکس میں ڈالتا ہے. آپ ادھر گھس کے بیلٹ باکس چوری کر لیتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کے میرپور ڈویژن کشمیر میں ہو گیا. میرپور ڈویژن میں ایک محل کی میں بات آتا کر رہا ہوں، آپ ضرور اس کے اوپر بات کریں. دیکھیں، اگر آپ نے اس ملک کے اندر عوام کی رائے کا احترام کرنا ہے، عوام آپ کو سر پہ بٹھائے گی. لیکن آپ عوام کے سامنے اگر بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں اور نہتی عوام کے اوپر گولیاں چلائیں تو پھر آپ خود ہی پرتشدد جی اس طرف اس کو دھکیل رہے ہیں کہ پھر وہ بندوق کا مقابلہ بندوق کے ساتھ کرے. اور جو کہ آپ پچھلے 40 سال سے 50 سال سے بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں. بلوچستان کا مسئلہ آج کا تھوڑی ہے، آپ اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ صرف پروپیگنڈا ہے. بھائی اگر وہاں پروپیگنڈا ہے تو وہاں پہ تو نہ میڈیا جا سکتا ہے. آج آزاد کشمیر میں میڈیا الاؤ ہی نہیں ہے. جی بالکل الیکشن ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. میڈیا وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے، ٹیلی فون سروس بند ہے، کوئی جا ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ جو دھاندلی کی فوٹیج ہے، جو ٹھپے لگ رہے ہیں، وہی جو 253 دنوں کے بعد فخر الرحمان صاحب مقبوضہ کشمیر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں انڈین ہیلڈ کشمیر کہہ سکتے ہیں آپ، یا آکوپائڈ، وہاں 253 دن کے بعد انٹرنیٹ کشمیر اس کشمیر کے اندر کھولا گیا تھا، اور یہاں 53 دن کے بعد انہوں نے نیٹ کھولا ہے، وہ بھی نہیں ایک اسپیسیفک مخصوص. مجھے سر یہ بتائیں، جس طرح انہوں نے کہا جی کشمیر کی بات کریں آپ، دیکھیے ایس پی آر صاحب نے کہا جی کہ سب سے زیادہ ہمارا جو لاڈلا بچہ ہے وہ کشمیر ہے، اور کشمیریوں کے سروں میں گولی ماری جا رہی ہے. مطلب جو اپنا حق مانگتا ہے، تو پھر یہ لاڈ پیار کی باتیں، یہ سارا کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر کشمیر، میں نے بھی دیکھی ہے یہ اسٹیٹمنٹ، اور کشمیر اگر لاڈلا ہے تو وہ جو 7 سال کی بچی کشمیر میں شہید کر دی گئی، اس کو گولی لگی، اس کی کوٹلی، جی اس 7 سال کی بچی کیا ہے، لاڈلی جو ہے، اس کو گولی کس کی لگی، اس کی تحقیقات کروائیں گے آپ؟ جی. وہ معصوم سی بچی جو دیکھ کے بندے کا دل جو ہے نا وہ بالکل بند ہو جاتا ہے، دہل جاتا ہے. اور ابھی مجھے ایک بات بتائیں، اس ملک میں فلسطینیوں سے زیادہ یکجہتی کرائم، اس ملک میں کشمیریوں سے زیادہ یکجہتی کرائم، کشمیری کا کشمیریوں سے زیادہ یکجہتی ایک کرائم. لاہور میں چند لوگ نکلے، کشمیری ہیں، وہ ان کو اٹھا کے پنجاب پولیس نے، لاہور پولیس نے بند کر دیا. کیوں بند کر دیا؟ وہ آپ کے لاڈلے ہیں اور آپ کے لاڈلوں کو اٹھا کر وہ گرفتار کر رہے ہیں. یہ کیسا لاڈ ہے؟ یہ کیسا پیار ہے؟ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بالکل جو ہے نا انڈیپینڈنٹلی بات کر رہا ہوں. جی. کشمیریوں کے دلوں میں پاکستان کے ساتھ جو پیار، محبت اور جو رشتہ ہے نا، اس کو بہت گہرا صدمہ اور بہت گہرا دھچکا لگ چکا ہے اور مسلسل لگ رہا ہے. جی. وہاں پہ لوگوں کے اوپر گولیاں چلی ہیں، وہ گولیاں کس کی تھیں؟ ان گولیوں کے پیچھے کون تھا؟ جب آپ خود، میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ایک سول کپڑوں میں ایک شخص سیدھی گولی فائر کر رہا ہے. کون ہے وہ؟ جی بالکل وہ سیکورٹی فورسز میں کھڑے ہو کے سیدھی گولی چلا رہا ہے، وہ کون ہے؟ جب آپ کی پولیس فورس ہو یا دوسری فورس ہو، جب وہ اس طرح کرے گی تو پھر آپ کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 12 سیٹوں کا معاملہ ہے. بھئی 12 سیٹوں کا معاملہ حل کیسے ہوگا؟ 12 سیٹوں کا معاملہ حل ایسے ہوگا کہ آپ کو 12 سیٹوں کے اوپر الیکشن اس کو روکیں، باقی جو الیکشن پروسیس ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونے دیتے. لیکن نہیں، آپ نے 3 فیزز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا. پنڈی جتنا اس کا رقبہ ہے سارا کشمیر کا، 45 لاکھ کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اتنا چھوٹا سا الیکشن ہے اور اس کو آپ نے اتنا گمبھیر بنا دیا ہے. ابھی مظفر آباد سے بھی سر 3 فیزز میں، مجھے سوری، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مظفر آباد سے اطلاعات آئی. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
یہ جو کشمیر آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ اقتدار میں ہے، انہوں نے ان کو، یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ ایک لوگوں کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں، پہلے ان کو آپ لیجیٹیمیسی دیتے ہیں، پھر آپ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، پھر آپ ان کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے، آپ حکومت ہیں یا کیا ہیں؟ آپ ایک دم یکدم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، مقدمہ کشمیر کا مقدمہ ہو یا پاکستان کا مقدمہ ہو، پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہو، اس مقدمے میں جو سول حکومت ہوتی ہے، یا تو وہ کھل کر سامنے آئے کہ ہم بے بس ہیں جی، اور یہ آرڈرز جو ہے نا کہیں اور سے آ رہے ہیں اور ہم اس سے لا تعلق ہیں۔ آزاد کشمیر کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے پولیس فورس ڈپلوائے کروائی، جی، انہوں نے رینجرز کی فورس ڈپلوائے کرائی، FC مقدمہ ان کے خلاف ہوگا، چاہے ایک بندہ شہید ہوا ہے، چاہے وہاں پہ 50 لوگ شہید ہوئے ہیں، معاملہ جو ہے یہ انہی کے جائے گا۔ دیکھیں، قانون کے مطابق ہوگا نا۔ ابھی پاک فوج کے ترجمان نے کانسٹیٹیوشن اور لا کی بات کی، جی، جی، تو اس کے تشریح مطابق کی تو اچھی۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کل کو ان معصوم لوگوں کی شہادتوں کا مقدمہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو کہ اس وقت ہیں راٹھور صاحب، اگر وہ اپنے صفائی میں کسی اور کو نامزد کرتے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں تھا، تو پھر کارروائی اس طرح سے آگے بڑھے گی۔ جی، دیکھیں نا، ہم بات کر رہے ہیں کہ ذمہ داری کس پر ہے۔ جیسے 26 نومبر کو گولی چلانے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ دیکھیں، یہ گولی اس کی کیوں تحقیقات ہونی چاہیے نا۔ یہ گولی کیوں چلائی؟ سر دیکھیے، یہ دیکھیں، گولی سے معاملات جو ہے نا، چلانے سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، مزید خراب ہو رہے ہیں، اور آپ بجائے اس کے کہ پوری کشمیری عوام سراپا احتجاج ہے، وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر رہی ہیں، آپ گھوسٹ پولنگ سٹیشنز بنا کے اور اس میں رات کو ٹھپے ڈال رہے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، وہ تارڑ صاحب جو تھے انفارمیشن منسٹر، وہ اتنے بکلائے ہوئے تھے کہ انہیں جو سبق پڑھایا گیا تھا، وہ پیپر جو بعد میں جس کا جواب دینا تھا اس کا سر آپ ٹھپوں کی بات کر رہے ہیں، میں اپنے یونین کونسل کی بات کر رہا ہوں جی۔ میری یونین کونسل، میرا ڈسٹرکٹ کوٹلی ہے، فخر رحمان صاحب میری یونین کونسل کوئی ہے۔ میرا جو پولنگ اسٹیشن ہے گاؤں، جس کا اس کا نام پرائمری اسکول گتری دڑا ہے، وہ میری یونین کونسل کے لوگوں نے الیکشن سے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ کوئی سنگل ون بندہ اس پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں گیا۔ شام کو رزلٹ آتا ہے تو 95% ووٹ پڑ چکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رزلٹ دیا جاتا ہے جی، 95%۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو نظام جس کی فیلئر کی بات کر رہے ہیں کہ نظام کولیپس کر گیا، اس کے باوجود، اس ایڈمیشن کے باوجود اگر آزاد کشمیر میں بھی وہی پروسیس آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے عزائم کچھ اور ہے جی، یہ نظام کولیپس کر جانا اور پھر اسی کے اندر آپ کو کنٹینیو رکھنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں، کسی کی ذات کے لیے بات کر رہے ہیں، کسی کو جو ہے نا سیاست میں آنا ہے اور کسی کو شاید کسی بڑے عہدے پہ جانا ہے، مے بی وہ صدارتی نظام ہو، مے بی وہ صدر کا ہو یا وزیر اعظم کا ہو۔ لیکن پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں 4 سال کے بعد، ابھی تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ نظام، تو پھر کل پاکستان کو داؤ پہ لگا دیں گے۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہ ڈائلاگ کر رہے ہیں نا، میں بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو، ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان سے باہر تو نہیں جا رہے، ہم ہر اس شخص کی آنکھیں نکال کے پھینکنے کے لیے تیار ہیں جو پاکستان کی حدود سے باہر جانے کی بات کرے گا، یا پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، یا پاکستان پر حملہ آور ہونے کی بات کرے گا، چاہے وہ کشمیر ہے، کشمیریوں پہ میرا خون قربان، جی، بلوچستان پہ میرا خون قربان ہے، میں پاکستانی ہوں، میری ریاست سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ میرے ملک کے اندر جس چیز سے نقصان پہنچ رہا ہے میں اس کی نشاندہی کروں اور ہم پھر بیٹھ کے اس کا حل نکالیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں، محسن نقوی صاحب کہتے ہیں ایک چھت کے نیچے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ ہاں، ایک کمرے کے اندر بند ہو جائے جی جی، تو اچھی بات ہے، سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک دفعہ آپ بھی اس چھت کے نیچے آ کر جو اگر کسی سرکاری بندے نے سیاست میں آنا ہے، الیکشن لڑنا ہے، تو وہ ریزائن دے اور آ کے الیکشن میں لڑے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سر یہ آپ سے میں آخری سوال کرتا ہوں نا، مجھے یہ بتائیں سر کہ عمران خان صاحب پچھلے
اب 5 اگست کو انہیں 3 سال ہو جائے. وہ وہاں پر کھڑے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. یہ خبر بھی آتی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مکالمہ بھی ہو رہا ہے جی, وہ فلاں شخص جاتا ہے, فلاں کرتا ہے جا کر عمران خان صاحب سے مکالمہ. کیا کوئی اس طرح کی کوئی بات چیت ہے؟ اچھا دیکھیں, میں زیادہ تفصیل تو آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا, لیکن میں آپ کے ناظرین کے لیے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی خوشخبری ملنے والی ہے. اچھا, آنے والے دنوں میں؟ جی ہاں, بہت قریب, ہاں, بہت قریب خوشخبری ملنے والی ہے. ناظرین, عمران یہ خان کے بڑی حوالے خبر, سے ہاں, قوم کو بڑی خوشخبری ملنے والی ہے. ملنے والی ہے. یہ بڑی خبر بریک کی ہے جی فخر رحمان صاحب نے کہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے 1 ماہ لگ سکتا ہے, 15 دن, 20 دن, 25 دن لگ سکتے ہیں. انہوں نے خبر بریک کی ہے کہ قوم کو بڑی خوشخبری ملنے والی ہے. میں اپنے ولاگ میں بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کچھ معاملات, وہ جس شخص کا میں نے نام لیا تھا کہ وہ 2 سیشن کر چکا ہے, لیکن فخر رحمان صاحب کی خبر مجھ سے زیادہ ایڈوانس ہے, کیونکہ یہ اندر کی خبر رکھتے ہیں, ان کے اپنے بھی سورس ہوتے ہیں. یہ تکڑے ان کے اپنے سورس ہیں, ہمارے بھی سورس ہیں, لیکن ان کے زیادہ تکڑے ہیں. یہ جس عرصے میں صحافت کر رہے تھے, میں اس عرصے میں اسٹوڈنٹ تھا, پڑھ رہا تھا ابھی. یہ جو محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد نون لیگ کو مکمل خاموشی, 94-6 کی دہائی کی بات ہے. میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا, ابھی میں اسکول اسٹوڈنٹ تھا. یہ کہتے تھے کہ یہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, تو محسن نقوی کے بیان پر ان کی چو تک نہیں نکلی. کیا یہ ڈکٹیشن والی بات درست ہے؟ ویسے اس عرصے میں آپ صحافت کر رہے تھے. دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب کو میں ایک کریڈٹ دیتا ہوں, ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ گیٹ نمبر 4 جو GHQ کا, جس کا اکثر شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں رہے ہیں, وہ ادھر سے آئے ہیں. میاں نواز شریف کو جب وہ آئے اور ان کو سیاست کی سمجھ بوجھ آئی, تو پھر ان کے اندر یہ آیا کہ میں جو ہے نا, یہ جو اقتدار کا نشہ جو ہے نا, ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ ان کی سوئی ایک جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے. میاں صاحب کی, ہاں, انہوں نے کہا جعفرآباد میں انہوں نے کہا کہ میرا بھائی مجھے جو ہے نا وزیر اعظم بنا دے. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ وزیر اعظم کہیں کے بھی ہوں, لیکن وہ وزیر اعظم. تو اب پتہ نہیں میاں صاحب نے کتنا بڑے اور ہونا ہے, وہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے وہ. لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ یہ تھی کہ میاں صاحب نے جب اس دور میں یہ بات کی تھی, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ایک صورتحال یہ تھی کہ جنرل واحد کاکڑ جو تھے, اس وقت ایک ایسا کرائسس پیدا ہوا تھا کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت ڈسمس ہوئی, اور اس کے بعد جو تھی نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ غلام صاحب خان بھی چلے گئے, میاں صاحب بھی چلے گئے, اور سارا کچھ سپریم کورٹ سے بحال ہوئی, لیکن غلام اسحاق خان کو بھی استعفیٰ دینا پڑا اور پھر میاں صاحب کو بھی دینا پڑا. تو انہوں نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. 8ویں ترمیم جو تھی نا, صدر کے پاس اختیار تھا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا, وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر انہوں نے ختم کرنے کا ایک منصوبہ بنایا. جی, تو میاں نواز شریف نے اس دور میں امیر المومنین بننے کی ٹھانی. انہوں نے آرمی چیف کو فارغ کر دیا, انہوں نے جناب وہ جگیر قیامت کو فارغ کیا تھا, صدر لغاری تھے وہ فارغ ہو گئے, اور پھر وہ سارا کچھ ہو گیا. پھر 12 اکتوبر ہو گیا, مشرف کو بھی انہوں نے ڈسمس کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو اس وجہ سے وہ انہوں نے جو بات کی تھی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, تو میاں نواز شریف جو تھے نا, کیونکہ ان کو 97 میں 2/3 میجورٹی مل گئی تھی, تو جب ان کو 2/3 میجورٹی ملی تو وہ بالکل ہی وہ آپے سے باہر ہو گئے تھے. تو وہ پھر میاں نواز شریف کو نے جب آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو عہدے سے ہٹایا اور وہ آرام سے گھر چلے گئے, تو مشرف نے کہا تھا کہ میاں صاحب کو بتا دیں کہ میں کرامت نہیں ہوں. اچھا, مشرف نے یہ کہا. تو ناظرین, یہ اہم خبر دی ہے فخر رحمان صاحب نے کہ بہت جلد آپ کو جو ہے وہ خوشخبری ملنے والی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. بہت شکریہ سر, آپ نے قیمتی وقت دیا. تو ناظرین, انہوں نے تمام بڑے جامع الفاظ میں انہوں نے DGI-SPR کی پریس کانفرنس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. مجھے اور فخر رحمان صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.